ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کا ہم وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جس میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور جن کو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ کیا، وہ تفصیلات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ اگلی دو آیات 69 اور 70 پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہونی چاہیے۔ رنگ کا ذکر آگے آئے گا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة۔ انہوں نے کہا، قالوا فعل ہے یہ، اور یہ آیت مبارکہ کم و بیش پچھلی آیت مبارکہ کی طرح ہے۔ بہت سارے الفاظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ قالوا مادہ ہے، قاف واو لام، باب نصرہ پہلا صیغہ، قال مضارع کا پہلا صیغہ، یقول قال یقول، یہ قالو یہاں پہ ہے۔ قالو فعل ماضی جمع غائب، انہوں نے کہا۔ ادع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، اور یہ امر ہے، فعل امر۔ ادع لنا، ادعو مادہ دال عین واو، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، دعا مضارع کا پہلا صیغہ، یدعو دعا یدعو، یہ امر ہے ادعو، واحد کے لیے امر ادعو، اور یہ جمع کے لیے ادعو۔ اس کو مزید کھینچیں گے تھوڑا سا تو واحد کے لیے امر آیا ادعو، تم دعا کرو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، ربک اپنے رب سے، لنا ربک، لنا میں لی اور نا یہ دونوں مرکب بن رہے ہیں، مرکب جاری ہے، متعلق ادعو، یعنی دعا کرو کس کے لیے؟ لنا ہمارے لیے، ربک ربک یہ ربا اور کا مرکب اضافی، اپنے رب سے یعنی رب کا تعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی تمہارا رب، تو یہ مرکب اضافی بنا، مرکب جاری اور اضافی کی تفصیل۔ لنا اس میں نا جو ہے جمع متکلم ضمیر ہے، ہمارے لیے۔ یبین لنا، واضح کر دے۔ یبین کیا ہے جی؟ یبین لنا مادہ یبین کا با یا نون اور حروف علت کے ساتھ ہے، یہ باب ہے مزید فی کا سبحہ، اور سبحہ کے پیٹرن پہ بینا ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع یبینو بینا یبینو، سبحہ یسبحو۔ یبین یعنی یہاں پہ پیش کے ساتھ نہیں بلکہ یہاں پہ پیش گری ہوئی ہے، تو یبینو کے بجائے یہ بنا یبین، فعل مضارع مجزوم۔ اصل میں یہ یسبحو کے وزن پہ یبینو تھا، یہ پچھلی آیت میں ہم نے مزید تفصیل پڑھی تھی۔ تو فعل مضارع مجزوم جواب امر ہے، ادعو امر حکم دیا گیا یعنی درخواست کی گئی، اس کے جواب میں کہا یبین، یعنی کھول دے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ضمیر جمع متکلم۔ ما لونہا اس کا رنگ کیا ہے؟ ادعو امر ہے، جواب امر آیا یبین لنا ما لونہا، یعنی اس امر کے لیے آگے تفصیل یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کھول دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ لنا لی پلس نا یہ مرکب جاری ہے متعلق یبین، اور ما اس میں استفہامیہ کیا، یعنی وٹ،
وہ کیا ہے؟ ہا اس میں متصلہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ما مبتدا، اور لونھا اس کی خبر آ رہی ہے۔ کیا رنگ ہے اس کا؟ لونھا، لونو رنگ ہوتا ہے، مضاف، اور ہا مضاف الیہ مرکب اضافی بنا، اور ہا یہاں پہ یہ دیکھیں متصلہ طور پر، پچھلی آیت میں تھا ما ہیا، تو ہیا یہاں پہ منفصلہ تھا، اور یہاں پہ ما لونھا یہ جڑ کر آ رہا ہے متصلہ، تو مؤنث واحد غائب کی یہ ضمیر ہے۔ قال انہ یقول، قال کاف واو لام کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقول، یہ قال یقول یہ گردان پوری، قال یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر ہے، اس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، انہ حرف ناصبہ اور ہو ضمیر متصلہ واحد غائب مذکر کے لیے، انہ و اخواتہا کی فیملی، اور انہ کی ٹپ یاد رکھیں، ان اللہ غفور، انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر پیش کے ساتھ غفور، تو یہ انہ کی فیملی ہے پوری، انہ، انہ، کانہ، لیت، لکنہ، لعلہ، انہ ہو اسم ہے انہ کا، جیسے یہاں پہ ان اللہ انہ کا اسم تھا، تو یہ حالت نصب میں ہے، چونکہ یہ ضمیر ہے، زبریں زیریں اس کی نہیں بدلتی مبنی ہونے کی وجہ سے۔ یقول انہا بقرۃ یہ خبر کے طور پر آیا ہے، انہو یقول انہا بقرۃ یہ خبر ہے، یقول اس میں فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم، یقول وہی مادہ اس کا کالا کا، قال یقول کاف واو لام مادہ ہے، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ قال اور مضارع یقول، یہ قال کی گردان، یقول کدھر ہے؟ یہ یقول یہاں پہ یہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، یعنی وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہونی چاہیے، یہ خبر کے طور پر آیا، اس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، انہو کی خبر انہا بقرۃ۔ اگلی آیت کے حصے پہ چلتے ہیں، صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، پھر وہ بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، یعنی دیکھیں اتنی سارے باتیں واضح ہو چکی اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واضح کر کے کھول کے بتایا جائے۔ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، شوخ زرد رنگ کی، صفراء اور یہ مرکب توصیفی ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے، صفراء فاقع لونھا، صفراء یہ بقرۃ کی صفت کے طور پر آیا ہے، بقرۃ یہاں پہ محذوف ہے اور اس کی صفت ہے صفراء فاقع، جیسے پہلے بات آئی تھی کہ فارد بکر، تو اسی طرح وہ بقرات کی بات چل رہی تھی، تو یہاں پہ صفراء فاقع یہ مرکب توصیفی دونوں صفات بیان ہو رہی ہیں۔ صفراء یہ بقرۃ کی صفت اول واحد مؤنث ہے جس کی جمع صفر، یہ یلو رنگ یعنی زرد رنگ، فاقع اسم فاعل، بقرۃ کی صفت ثانی یعنی دوسری، ایک صفراء اور دوسری فاقع، یہ واحد مذکر ہے۔ لونھا، لونو اور ہا یہ مرکب اضافی بنا، اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کا دل خوش کرے، فاعل پلس مفعول، تسر الناظرین، تسر جو فعل ہے اس کا مادہ سین را را، باب نصرہ اور ماضی کا پہلا صیغہ سرا، یہ سین را را یہ مادہ جس میں ایک حرف دو دفعہ آئے اس کو فعل مضاعف کہتے ہیں، تو سرا اور مضارع کا پہلا صیغہ یسرو، سرا یسرو، باب نصرہ، نصرہ ینصرو کے وزن پہ، تسرو یہ کدھر ہے؟ مضارع واحد غائب مؤنث،
یہ مؤنث اور مذکر، اور یہ دیکھیں ہوا یسرو ہیا تسرو، یہ بنے گا۔ تو چونکہ یہ واحد غائب مضارع مؤنث کے لیے ہے تو یہ تسرو یہ تنسرو کے وزن پہ ہے، اور یہ افعال کے صیغوں میں ایک ہی صیغہ ہے جو دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی مضارع واحد حاضر کے لیے اور مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے یہ ایک جیسے ہوں گے، تنسرو اور تسرو۔ ہیا تنسرو، انت تنسرو، ہیا تنسرو، دونوں مطلب اس میں، لیکن وہ آیت کے مضمون جو چل رہا ہوگا وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع واحد حاضر کے لیے ہے یا مضارع واحد غائب مؤنث کے لیے ہے۔ ہیا تسرو، وہ اس کا رنگ جو ہے وہ الناظرین دیکھنے والوں کو بھلا لگے، یہ ہے مفعول بہ۔ تسرو کا الناظرین مفعول بہ ہے، اسم منصوب۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ فعل قالا قالو، قالو کاف واو لام اس کا مادہ باب نصرہ، یہ کئی بار ہم نے پڑھا۔ قالا یقولو، یہ قالا یقولو اس میں قالو فعل ماضی جمع غائب، انہوں نے کہا۔ قالو، یہ حصہ نے دیکھا، قالو فعل امر، ادع لنا اپنے رب سے، یہ مزید تفصیل دیکھیں گے۔ لنا ربک ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہی آ رہا ہے، ادع لنا ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے۔ یبین لنا واضح کر دے ہمارے لیے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ یبین لنا مادہ اس کا با یا نون، تو یہ یبین اصل میں یبینو ہے یسبحو کے وزن پہ، لیکن جواب امر ہے تو یبین بن گیا۔ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ موصولہ، ما اس میں موصولہ، ادعو امر اور جواب امر، یبین لنا ما ہیا۔ لنا میں لی پلس نا ہم نے پہلے بھی پڑھا، متعلق ہے یہ یبین کے مرکب جاری، کھول دے ہمارے لیے۔ ما ہیا، ما اس میں استفہامیہ کوشچن کیا جا رہا ہے، ہیا منفصلہ واحد غائب مؤنث کی ضمیر ہے، ما اس میں مبتدا اور ہیا خبر۔ یہ ہیا دیکھیں یہاں پہ منفصلہ کے طور پہ آیا، متصلہ ہوتا تو ہا تھا، یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، متصلہ ہم نے پڑھا تھا، اب یہ منفصلہ کے طور پہ آیا، ما ہیا۔ ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاء اللہ لمہتدون، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو اس کا پتہ پا لیں گے۔ ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاء اللہ لمہتدون۔ ان البقرہ بے شک گائے کا معاملہ، یہ اسم ان البقرہ تشابہ علینا، ان حرف ناصبہ اور حرف ناصبہ یہ تفصیل انا انا کانا لیتا لکنا لعل یہ سارے حروف ناصبہ ہیں، تو ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور، یہ یاد رکھیں۔ البقرہ یہ منصوب حالت میں آیا، انا کا اسم ہے حالت نصب میں، تشابہ علینا یہ انا کی خبر ہے، یہ مرفوع حالت میں ہے۔ تشابہ یہ فعل ہے، علینا علا اور نا کا مرکب جاری، تو تشابہ کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ تشابہ اس کا مادہ شین با ہا اور باب ہے تدارسا، ماضی کا پہلا صیغہ تشابہ، مضارع کا پہلا صیغہ یتشابہ، یہ تدارسا یتدارسو، یہ اس طرح آئے گا۔ اور تشابہ کیا ہے، وہ مشابہ ہوا، یہ ماضی واحد غائب مذکر، یہاں پہ تدارسا کے وزن پہ ہے، تشابہ۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، یہ انا کا اسم، وَإِنَّا انشاء اللہ لمہتدون، انا حروف ناصبہ میں سے، یہ حروف ناصبہ کی پوری فیملی، اور حروف ناصبہ کی ٹپ یہ ہے کہ ان اللہ غفور، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس میں انا، یہ انا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے،
اس میں مرکب ہے، انا اور نا دونوں ملے ہوئے ہیں، انا نا بنے گا انا، اور نا مینز نحنو یعنی ہم، بے شک ہم، اور انا کا اسم ہے یہ نا، اور یہ حالت نصب میں ہے، انا کا اسم منصوب حالت میں آتا ہے، اور انا انشاء اللہ کیا ہے جی، اس میں ان جو ہے انشاءاللہ میں ان حروف شرط میں سے ہے، اور شاء فعل ہے، اللہ فاعل، اسم مرفوع، فاعل مرفوع حالت میں آتا ہے۔ لمحتدون اور لام اس میں تاکید اور فعل ہے محتدون یعنی اسم الفاعل ہے، اور خبر انا کی ہے، یہ لمحتدون انا کی خبر مرفوع حالت میں۔ مزید تفصیل دیکھیں گے ان کی۔ شاء یہ فعل ہم نے پڑھا ابھی انشاءاللہ میں، شاء کا مادہ شین یا حمزہ، اور یہ یا اور حمزہ دونوں حروف علت میں سے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے باب فتح، تو باب فتح میں یہ جب فعل بنے گا تو شاء، مضارع کا پہلا صیغہ یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء، شاء اس نے چاہا، فعل ماضی واحد غائب مذکر۔ لمحتدون تو ضرور پتہ پا لیں گے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ لمحتدون اسم الفاعل ہے محتدون، اور لا تاکیدی آیا یہاں پہ۔ محتدون کا مادہ ہا دال یا، باب ہے اختلافہ کا، اختلافہ کے پیٹرن پہ ہادا یا بنے گا اہتدا، ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع یہتدی، اہتدا یہتدی، اختلفہ یختلفو کے وزن پہ۔ فاعل واحد محتدی، اور فاعل جمع محتدون، محتدی محتدون، تو یہاں پہ آیہ مبارکہ میں محتدون استعمال ہوا، لام تاکیدی، اور یہ اس کا مطلب ضرور یعنی مستقبل کی یقینی خبر کے طور پر، لمحتدون ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے، لمحتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے، یہ اس کے معنی بنیں گے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 69 اور 70 پڑھ لی ہے۔ آخر میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ گائے کے ذبح کے بارے میں جو حکم آیا تھا اس میں کس طرح وہ تاویلیں اور انکار کے لیے جو ہے مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی ایک جو ہے ہسٹری میں یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، پچھلی قوموں نے، جن کے بارے میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، انہوں نے کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی۔ تو اب ان باتوں کو پڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ کیا ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ بحیثیت اجتماعی، بحیثیت انفرادی ہمیں اللہ نے کیا احکامات دیے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا ہوگا، اور یہ جو کوشش چل رہی ہے یہ اسی طرح کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا فہم عطا فرمائے تاکہ ہم وہ باتیں سیکھیں، سمجھیں، وہ احکامات ہمیں پتہ چلیں کہ دنیا میں جو ہم کریں تو آخرت کے لیے ہم سرخرو ہو کر یہاں سے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔